کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے مقدس جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آپ کو بھی اس سلسلے میں ہم مرحبا کہتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس سلسلے میں ہم استخارہ اور روحانی علاج سے متعلق موصول ہونے والی آپ کی فون کالز اور ان کے جوابات الحمدللہ عز و جل قرآنی آیات، احادیث طیبات، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اور 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ روحانی علاج اور تعویذات عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی سعی کرتے ہیں۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، حسب معمول پہلے ہم کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے ثواب میں اضافہ ہو۔ رضا الہی عز و جل کے حصول کے لیے انشاءاللہ عز و جل اول تا آخر سلسلے میں شامل رہوں گا، مکمل توجہ سے سنوں گا، جو کچھ بیان کیا جائے گا عمل کرنے کی بھی کوشش کروں گا۔ جو کچھ اوراد و وظائف بیان کیے جائیں گے، روحانی علاج بیان کیے جائیں گے، مسائل کے حل کے لیے دعائیں بیان کی جائیں گے، وہ بھی انشاءاللہ عز و جل تحریر کروں گا، عمل کرنے کی بھی کوشش کروں گا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان حفاظت نشان قید العلم بالکتابہ، یعنی علم کو لکھ کر قید کر لو۔ تو اس پر عمل کی نیت کے ذریعے ثواب کمانے کی غرض سے مدنی چینل کے ناظرین اچھی نیتوں کے ساتھ اس سلسلے میں ہمتاً گوش تشریف رکھیے۔ انشاءاللہ عز و جل بہت ساری دعائیں، بہت سارے اوراد و وظائف اور روحانی علاج اور مدنی پھول انشاءاللہ عز و جل سیکھنے کی سعادت حاصل ہوگی اور علم دین کا خزانہ بھی ہاتھ آئے گا۔ میں بھی اپنے لیے کچھ مزید نیتیں بڑھا لیتا ہوں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، اس آیت قرآنی پر عمل کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا۔ بلغوا عنی ولو آیہ، اس حدیث پاک پر انشاءاللہ عز و جل عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ جو کچھ بیان کروں گا خود بھی انشاءاللہ عز و جل عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ پریشان حال اسلامی بھائیوں کے لیے دعائے خیر کروں گا، تسلی دوں گا، ان کے مسائل کے حل کے لیے روحانی علاج بیان کروں گا۔ خیر الناس من ینفع الناس، حدیث پاک کا مفہوم ہے تم میں سے بہتر وہ جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ اس حدیث پاک پر بھی انشاءاللہ عز و جل عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ دوران سلسلہ حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھنے کی بھی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی ان نیتوں پر استقامت عطا فرمائے اور ہمیں ہر نیک اور جائز کام سے قبل مزید اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی طرف، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن مسائل کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی کالز چلا دیجیے گا۔ کا نام نسیمہ ہے، آپ ان کے لیے دعا کریں، مشکل کے لیے کچھ حل چاہیے، ہاں کوئی روحانی علاج بتا دے۔ مشکل کے حل کے لیے کوئی روحانی علاج، اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام امت مسلمہ کی تمام مشکلات آسان فرمائیں، آزمائشوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائیں انشاءاللہ عز و جل۔ ابھی ہم آپ کو روحانی علاج اس کا بیان کرتے ہیں۔ مزید کالز چلا دیجیے۔ سر میرا نام محمد شفیق ہے، میں گجی متا کانا لاہور سے بول رہا ہوں۔ میرا سر سوال یہ ہے کہ میرے جسم میں پتہ نہیں چلتا مسئلہ کیا ہے، میں نے بڑیاں دوائیاں کھائی ہیں، جسم میں شاید ان کی کوئی تکلیف ہے، کوئی بیماری کا مسئلہ ہے۔ انشاءاللہ عز و جل شفیق بھائی اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفا عطا فرمائے، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ ابھی ہم آپ کو اس کا روحانی علاج بیان کرتے ہیں۔ مزید کالز چلا دیجیے گا۔ محمد نوید عرض کر رہا ہوں، میرا حافظہ بہت کمزور ہے، جو بھی چیز دیکھتا ہوں یہ یاد کرنے کی کوشش کرتا ہوں، میڈیسن کا کام کرتا ہوں تو مجھے یاد نہیں رہتا، کوئی وظیفہ بتا دیں تاکہ میرا حافظہ تیز ہو جائے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید کالز چلا دیجیے گا۔ میرا نام محمد طاہر امیر بن اقبال بن بانو لاہور پنجاب سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے معلوم کرنا تھا حضور کہ ایک امیر علیہ سنت کا بتایا گیا وظیفہ ہے
کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس پہ دم کر دیا جائے، بالغ ہونے تک وہ آفتوں بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے۔ اس کے علاوہ مجھے روزی میں برکت کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں، یہ دو وظیفے مجھے جو ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ عز و جل امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کا یہ بہت پیارا وظیفہ ہے۔ طاہر بھائی آپ کو بھی بتائیں گے، اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ جو اس سلسلے میں شامل ہیں آپ کو بھی انشاءاللہ عز و جل ہم بتائیں گے۔ بہت پیارا وظیفہ ہے کہ جب بچے کی ولادت ہو، بچے کی ولادت کے بعد اگر وہ وظیفہ پڑھ کر بچے پر دم کر دیا جائے تو بچہ بالغ ہونے تک آفتوں اور بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے۔ مدنی پنصورہ میں بھی لکھا ہوا ہے، فیضان سنت میں بھی الحمدللہ عز و جل یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے۔ کچھ کالز لینے کے بعد ابھی ہم آپ کو اس کا روحانی علاج بیان کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ روزی کا وظیفہ معلوم کیا، ابھی انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کالز چلا دیجیے گا۔ میرا نام محمد کلام ہے اور میرے بھائی کا نام آصف اقبال ہے۔ میری والدہ کا نام ناہید پروین ہے۔ ہم رحیم شاہ کالونی سیکٹر 11 اور رنگی ٹاؤن کراچی میں رہتے ہیں۔ ہمارا ایک چھوٹا سا پرس کا کارخانہ ہے جسے ہم دونوں بھائی مل کر چلاتے ہیں۔ پچھلے 6 ماہ سے ہم لوگوں کا کام نہیں ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے بہت پریشانی کا سامنا ہے۔ لیکن برائے مہربانی آپ استخارہ کر کے اس پریشانی کا کوئی حل بتائیں اور روحانی کوئی وظائف وغیرہ تجویز کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ابھی ہم استخارہ کر کے آپ کو روحانی علاج بیان کرتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے۔ میرا نام سید ظفر اقبال شاہ بخاری ہے، میں ملتان شریف سے تعلق رکھتا ہوں۔ کام اچھا جا رہا ہے لیکن کاروبار میں دلچسپی نہیں ہو رہی۔ کاروبار میں دلچسپی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ کوشش کیجئے، محنت کیجئے، محنت میں ہی برکت ہے۔ اور جو آپ نے بتایا کہ کاروبار میں دلچسپی نہیں ہے، تو یہ آپ ظاہر سی بات ہے خود آپ کو کوشش کرنا پڑے گی، ایک ذمہ داری کا احساس اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش آپ کو کرنا پڑے گی، اور کاروبار میں دلچسپی پیدا ہو اور کام میں ہمارا دل لگے، اس کا انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج ابھی ہم آپ کو بیان کرتے ہیں۔ ایک کال اور دے دیجیے گا۔ میرا نام محمد اشرف اتاری ہے، حویلی لکھا سے عرض کر رہا ہوں۔ تقریباً میں 6 ماہ سے بیمار ہوں اور میرے سر کا مسئلہ ہے، ڈاکٹر بتاتے ہیں اس کے بارے میں میں نے سارا کرانا تھا۔ میرا نام محمد اشرف اور والدہ کا نام نیکا بی بی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 6 ماہ سے بیمار ہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس بیماری کو گناہوں کا کفارہ بنائے، درجات کی بلندی کا سبب بنائے۔ اشرف آپ نے نام بتایا، انشاءاللہ عز و جل آپ کے استخارے بھی کیے جائیں گے، اور جن اسلامی بھائیوں نے روحانی علاج اپنے مسائل کے حل کے لیے معلوم کرنا چاہے ہیں، انشاءاللہ عز و جل ان کو روحانی علاج ہی بیان کیے جائیں گے، روحانی علاج ہی بیان کیے جاتے رہیں گے، ساتھ ساتھ اس دوران آپ کے استخارے بھی کیے جاتے رہیں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں روحانی علاج کی جانب۔ ہمارے ایک اسلامی بھائی کی قول تھی، کافی انہوں نے اپنی پریشانیوں کا اظہار کیا، شاید ان کی کوئی مشکل ہے، تو مشکل کے حل کے لیے کوئی آسان سا وظیفہ، کوئی روحانی علاج بتا بھی دیجئے۔ ظاہر نصیب مدنی قافلے کی ان کو دعوت بھی دے دیجئے کہ مدنی قافلے میں سفر کر کے دعائیں بھی کریں، اور جو روحانی علاج آپ بتائیں گے مشکل کے حل کے لیے، اس کا کوئی روحانی علاج بھی بتا دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کے مایہ ناز تالیف مدنی پنصورہ میں پریشانیوں کے لیے ایک روحانی علاج آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے کہ سلطان مکہ مکرمہ تاجدار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتا دوں جنہیں تم مصیبت کے وقت پڑھ لو؟ عرض کیا ضرور، ارشاد فرمائیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر میری جان قربان، تمام اچھائیاں میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہی سیکھیں۔ ارشاد فرمایا، جب تم کسی مشکل میں پھنس جاؤ تو اس طرح پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ پس اللہ عز و جل اس کے برکت سے جن بلاؤں کو چاہے گا دور فرما دے گا۔ تو میٹھے اسلامی بھائی، آپ پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور فرمائے۔ آپ بھی یہ وظیفہ کرتے رہا کریں، کثرت کے ساتھ اس کو پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ انشاءاللہ آپ کی یہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ ساتھ ہی الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت 3 دن کے مدنی قافلے راہ خدا عز و جل میں سفر کرتے ہیں۔
آپ بھی اس میں سفر فرما کر دعا فرمائیں، انشاءاللہ آپ کی یہ پریشانی دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی اس کی کوئی تعداد کب اس کی پڑھنا ہے، تعداد کس وقت کثرت سے پڑھنا پڑھ ہے؟ جتنا پڑھ سکتے ہوں، جتنی اس کی جتنا چاہے جتنا پڑھیں، چاہے پڑھ لیں، اس کی کوئی تعداد مخصوص نہیں ہے۔ تو آپ نے یقیناً سماعت فرما لیا ہوگا، مدنی چینل کے ناظرین، بہت پیارا یہ روحانی علاج بیان کیا گیا اور حدیث پاک آپ کو سنائی گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ نے حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو یہ کلمات ارشاد فرمائے۔ تو جب بھی کوئی پریشانی آ جائے، آزمائش آ جائے، کوئی بیماری، قرض داری، گھریلو ناچاقی، ہمارا کوئی نقصان ہو جائے، کاروبار میں نقصان ہو جائے، ہمارا کوئی دل دکھائے، ہمیں ٹھوکر لگے، ہماری گاڑی خراب ہو جائے، کوئی سی بھی اللہ نہ کرے آفتیں، ناگہانی آفات آن پڑیں، تو یہ وظیفہ جو آپ کو بتایا گیا مشکل سے نجات کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ کثرت کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل نیت صاف ہوگی تو منزل آسان ہوگی۔ اسی طرح شفیق بھائی کی قول تھی، انہوں نے کہا کہ جسم میں تکلیف رہتی ہے تو تکلیف ان کی دور ہو جائے، اس کا روحانی علاج۔ اسی پنسورہ میں بہت سارے بیماریوں کے علاج بھی تحریر ہیں۔ جی ایک روحانی علاج سماعت فرما لیجیے کہ یا مؤمنو جو 115 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے، انشاءاللہ عز و جل تندرستی پائے گا۔ ساتھ ہی ہمارے اسی مدنی پنسورہ کے صفحہ نمبر 247 پر ایک اور روحانی علاج موجود ہے کہ یا سلامو 111 بار پڑھ کر بیمار پر دم کرنے سے انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ ساتھ میں چاہے تو 33 مرتبہ پانی پر دم کر کے بھی پی سکتے ہیں، انشاءاللہ بیماریوں سے شفا یابی نصیب ہوگی۔ 33 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 33 دفعہ پانی پر دم کر کے پی لیں اور 111 مرتبہ مریض پر دم کر کے دم کر دے تو انشاءاللہ عز و جل بیماریوں سے افاقہ نصیب ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ اس کے علاوہ ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی آپ کوشش کر کے رابطہ فرما لیجیے، ان بیماریوں سے نجات کے لیے الحمدللہ عز و جل ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستوں پر تعویذات عطاریہ بھی دیے جاتے ہیں، اب وہ حاصل فرمائیے انشاءاللہ عز و جل، اللہ کے کرم سے امید ہے کہ آپ کی جسمانی تمام تکالیف جاتی رہیں گی۔ اچھا، طاہر بھائی کی قول تھی، انہوں نے روحانی علاج معلوم کیا کہ باپا کا کوئی وظیفہ ہے، کوئی روحانی علاج ہے کہ جب بچے کی ولادت ہو تو وہ وظیفہ پڑھ کر بچے پر اگر دم کر دیا جائے تو بچہ بالغ ہونے تک آفتوں اور بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے، تو یہ روحانی علاج بھی بتا دیجیے۔ اچھا، انہوں نے دوسرا ایک اور روحانی علاج معلوم کیا تھا روزی کے حوالے سے کہ روزی میں برکت کا کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ان کی روزی میں برکت عطا فرمائے۔ پہلا جو انہوں نے پوچھا تھا کہ جو بچوں پر دم کرنے سے کہ وہ دم کر دیا جائے تو بالغ ہونے تک آفت و بلیا سے وہ محفوظ رہے گا، تو یہ وظیفہ سماعت فرما لیں، یہ روحانی علاج آپ چاہے تو لکھ بھی لیں، یا برو یہ 7 بار پڑھ کر اگر بچے پر دم کر دے تو انشاءاللہ عز و جل بالغ ہونے تک آفات و بلیات سے انشاءاللہ وہ محفوظ رہے گا۔ 7 مرتبہ پڑھنا ہے، 7 مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھ لیں، 7 بار یہ وظیفہ بچے پر پڑھ کر دم کر دے تو انشاءاللہ آفات و بلیات سے محفوظ رہے گا۔ بہت پیارا ماشاءاللہ یہ روحانی علاج ہے۔ اس حوالے سے کچھ مدنی پھول الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا کہ جب بچے کی ولادت ہو تو بچے کی ولادت کے بعد اس کے سیدھے کان میں اذان اور الٹے کان میں تکبیر وغیرہ یہ کہہ لینا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی بہت پیاری وجہ ارشاد فرمائی ہے، اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے رسالے میں، ایک رسالہ ہے منع کی لاش، اس کے اندر تحریر فرمایا ہے کہ بچے کی ولادت کے بعد اگر اس کے کان میں سیدھے کان میں اذان دی جائے اور الٹے کان میں تکبیر کہہ دی جائے تو بچہ مرگی کے دورے سے الحمدللہ عز و جل محفوظ رہے گا، اسے مرگی کے دورے بھی نہیں پڑیں گے۔ اس طرح کا مفہوم الحمدللہ عز و جل اس میں لکھا ہوا ہے۔ تو جب بچے کی ولادت ہو تو اس کے کان میں اذان دی جائے، الٹے کان میں تکبیر کہی جائے، اور یہ جو وظیفہ بتایا گیا کہ بچے کی ولادت کے بعد 7 مرتبہ یا برو پڑھ کر بچے پر دم کر دیا جائے تو یہ وظیفہ بھی پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل بچہ بیماریوں سے بھی محفوظ رہے گا، آفات و بلیات سے بھی
محفوظ رہے گا۔ یہ منع کی لاش رسالہ مختلف زبانوں میں الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کی اسکرین پر آپ ملاحظہ بھی کر رہے ہیں، اس کی زیارت بھی فرما لیجئے۔ منع کی لاش شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بہت پیارا یہ معلوماتی رسالہ ہے، اور الحمدللہ عز و جل ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net، اس سے بھی آپ اس رسالے کو حاصل کر سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اس کا پرنٹ آؤٹ بھی آپ نکال سکتے ہیں۔ اچھا، دودھ پیتے بچوں کے حوالے سے بہت پیارے مدنی پھول، 16 مدنی پھول الحمدللہ عز و جل امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی پنصورہ اس کتاب کے صفحہ نمبر 378 پر شہید کربلا علی اصغر کے 16 حروف کی نسبت سے دودھ پیتے بچوں کے لیے 16 مدنی پھول یہ تحریر فرمائے ہیں۔ تو بہت معلوماتی یہ مدنی پھول ہیں۔ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ جو اس سلسلے میں شامل ہیں، جتنے اسلامی بھائی اس سلسلے میں شامل ہیں، مدنی پنصورہ یہ حاصل فرمائیے، اور اس کتاب کے صفحہ نمبر 378 پر یہ 16 مدنی پھول لکھے ہوئے ہیں کہ جب بچے کی ولادت ہو تو کون کون سی باتیں کرنی چاہیے، کون سے اعمال اختیار کرنے چاہیے، کون سے افعال کرنے چاہیے، یہ سب الحمدللہ عز و جل اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ اور یہ جو وظیفہ آپ کو بتایا گیا کہ 7 مرتبہ یا برو پڑھ کر بچے پر دم کر دیا جائے، تو یہ وظیفہ بھی الحمدللہ عز و جل اس میں لکھا ہوا ہے، اور بہت ساری الحمدللہ عز و جل اس میں گھریلو علاج بھی لکھے ہوئے ہیں کہ بچے کے ساتھ اس طرح کے معاملات کیے جائیں تو انشاءاللہ عز و جل بچہ بیماریوں سے اور دیگر آفات و بلیات سے محفوظ رہیں گے۔ تو یہ پڑھنے والی باتیں ہیں، اس کتاب کو حاصل کیجئے، مکتبۃ المدینہ سے اس کتاب کو آپ طلب فرما سکتے ہیں اور اس کا مطالعہ کیجئے، انشاءاللہ عز و جل معلومات میں اضافہ حاصل ہوگا۔ اچھا، ایک تو روحانی علاج انہوں نے یہ معلوم کیا تھا، دوسرا معلوم کیا تھا روزی میں برکت کا وظیفہ۔ جی، روزی میں برکت کا وظیفہ بھی انہوں نے ابھی ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ان کی روزی میں برکت عطا فرمائے۔ ایک بہت ہی پیارا وظیفہ ہے، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب۔ یہ وظیفہ 500 مرتبہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد کھلے آسمان تلے ننگے سر کھڑے ہو کر پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی روزی میں برکت ہوگی۔ انشاءاللہ ساتھ ہی وہی مدنی قافلوں میں اگر سفر کر کے دعائیں مانگے تو انشاءاللہ دعا کی برکت سے بھی آپ کے مزید انشاءاللہ روزی میں برکت ہو سکتی ہے، ہوگی ذہن نصیب انشاءاللہ بالکل ہوگی انشاءاللہ۔ اور روزی میں برکت کا وظیفہ دیکھیں، فرائض کی پابندی بھی ہے، جی بالکل، نمازوں کی پابندی ہو، فرائض کی پابندی ہو، اور ساتھ ساتھ اگر ان روحانی علاج پر عمل کیا جائے تو کما حق ہو انشاءاللہ۔ جو بھی روحانی علاج استعمال کرے، جو بھی ہم تعویذات یا روحانی علاج، اس میں فرائض ہمارے یہ بہت پیاری بات ہے ماشاءاللہ آپ نے کہی۔ مدنی چینل کے ناظرین جتنے بھی اس سلسلے میں روحانی علاج بیان کیے جاتے ہیں، اوراد و وظائف بیان کیے جاتے ہیں، فرائض کی پابندی کے ساتھ ان کا تعلق ہے، دیکھیں فرائض کی پابندی ہو پھر ان روحانی علاج پر عمل کیا جائے تو فائدہ انشاءاللہ حاصل ہوگا۔ اچھا، مدنی چینل کے ناظرین آپ کے استخارے بھی کر دیے گئے ہیں، استخاروں کے جوابات بھی آپ سماعت فرما لیجئے۔ ہمارے طلحہ بھائی آپ کی کال تھی، آپ نے کہا کہ میں باب المدینہ کے علاقے اورنگی ٹاؤن سے آپ نے کال کی تھی، آپ نے کہا کہ میں اور میرا بھائی ایک کارخانے میں ہم مل کر کام کرتے ہیں اور 6 ماہ سے کام نہیں ہے، کافی آزمائش کا سامنا ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی خیر فرمائے۔ طلحہ بھائی آپ کا اور آپ کے بھائی کا استخارہ کیا گیا، تو استخارے میں آپ کے کام پر یا آپ کے ساتھ کوئی عملیات، کوئی اثرات، کوئی بندش وغیرہ کا بالکل بھی معاملہ نہیں ہے، کوئی اثرات نہیں ہیں، کوئی عملیات نہیں ہیں، کسی نے کوئی بندش نہیں کروائی۔ فی الوقت آپ کے ساتھ آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے، آزمائشوں میں ہیں آپ اور آپ کے بھائی، اللہ تبارک و تعالی خیر فرمائے۔ روحانی علاج اس حوالے سے آپ سماعت فرما لیجئے، آپ کا جو کارخانہ ہے آپ ایسا کیجئے کہ کسی سادے کاغذ پر 35 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر آپ اپنے کارخانے میں لٹکا دیجئے۔ لکھنے میں چند باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، جب بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لکھیں 35 مرتبہ کسی سادے کاغذ پر لکھیں تو باوضو لکھیں، عربی رسم الخط میں لکھیں، دائرے والے حروف جو ہیں وہ بھی دائرے کھلے ہوئے رکھنے چاہیے، جیسے اس میں جلالت لفظ اللہ کا جو ہاں ہے اس کا دائرہ کھلا ہوا رکھنا ہے، الرحمن میں جو میم ہے اس کا دائرہ کھلا ہوا رکھنا ہے، الرحیم میں جو میم ہے اس کا دائرہ کھلا ہوا رکھنا ہے۔ پھر چاہے تو پلاسٹک کوٹنگ وغیرہ کروا کے اپنے کارخانے میں ہم لٹکا دیں، انشاءاللہ عز و جل شیطان کا گزر بھی نہیں ہوگا، خوب برکت رہے گی۔ کوشش کر کے اپنے بھائی کا، اپنے کام کاج کا صدقہ بھی نکالتے رہیں کہ صدقہ مال میں اضافہ پیدا کرتا ہے۔ فرائض کی پابندی کیجئے، نمازوں کی پابندی ہو، صلاۃ الحاجات پڑھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں کریں، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا۔ اس کے بعد سید ظفر آپ نے نام بتایا تھا، آپ نے کہا کہ کاروبار میں دل لگنے کا وظیفہ، یہ انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو روحانی علاج ابھی بیان کریں گے۔ اشرف بھائی
اس کے بعد آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ 6 ماہ سے بیمار ہوں اور کئی مرتبہ علاج بھی کروایا لیکن افاقہ حاصل نہیں ہوا، تو استخارے کا آپ نے کہا تھا۔ اشرف بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں آپ کے ساتھ کوئی عملیات، کوئی بندش، کوئی اثرات وغیرہ کا سلسلہ نہیں ہے، آپ کے ساتھ صرف بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، بیماری کی علامات ہیں، اور آپ نے کہا کہ 6 ماہ سے بیمار ہوں۔ دیکھیں ایک دن کی بیماری کی فضیلت یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ نے ارشاد فرمایا کہ جو ایک رات بیمار رہا اور اپنی بیماری پر صبر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہا، تو وہ گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو گیا گویا آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ حدیث پاک کا یہ مفہوم ہے۔ تو گناہوں سے الحمدللہ عز و جل حفاظت ہو جاتی ہے اور محفوظ ہو جاتے ہیں، گناہ معاف ہو جاتے ہیں بیماری کے بعد۔ صبر کیجئے، اللہ رب العزت کی رضا پر راضی رہیں، انشاءاللہ عز و جل آسانیاں ہوں گی۔ روحانی علاج اس حوالے سے سماعت فرما لیجئے، یا کبیروں 9 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ پی لیں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ ایسا کیجئے کہ ہمارے تعویذات اتاریہ کے بستے سے رابطہ فرمائیے، آپ کے علاقے میں آپ کے قریبی جو بھی تعویذات اتاریہ کا بستہ ہو، فیضان مدینہ اگر موجود ہو تو فیضان مدینہ تشریف لے آئیے، وہاں پر پلیٹوں والا ایک عمل کیا جاتا ہے، 40 دن کا یہ عمل ہوتا ہے، بہت یہ مجرب عمل ہے الحمدللہ عز و جل۔ آپ 40 دن تک یہ پلیٹیں پئیں، آپ دیکھیں، آپ نے کہا کہ 6 ماہ سے بیمار ہوں، اللہ کے کرم سے امید ہے کہ 40 دن کا عمل مکمل ہونے سے پہلے آپ کی تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ بھی اور جن اسلامی بھائی کے استخارے کیے گئے ایک بار ذہن نشین فرما لیجیے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید آپ کی کالز کی طرف بڑھتے ہیں۔ مجھے بتایا جا رہا ہے کہ کافی ماشاءاللہ آپ کی کالز ہو چکی ہیں، تو آپ کی کالز پہلے ہم لے لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ کے کچھ روحانی علاج جو باقی ہیں وہ بھی بیان کیے جائیں گے، اور استخارے بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کے کیے جائیں گے۔ کالز چلا دیجیے گا۔ حضور محمد جنید اتاری مرکز الاولیاء لاہور سے عرض کر رہا ہوں۔ عرض یہ ہے کہ ایک تو یہ مدنی حل اشاعت فرما دیں کہ میں روحانی طور پہ بہتر ہو جاؤں، گناہوں سے بچ، اور دوسرا یہ مطلوب اشاعت فرما دیں روحانی علاج کے اللہ تعالیٰ مجھے وسیع رزق عطا فرما دے خیر اور برکت کا۔ جزاکم اللہ خیر واحسن جزا۔ آمین آمین۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جنید بھائی آپ نے کہا کہ گناہوں سے بچنے کا وظیفہ، اللہ کرے ہم سب کو یہ وظیفہ نصیب ہو جائے، ہم سب گناہوں سے محفوظ ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو گناہوں سے محفوظ فرمائیں، اور روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو بیان کریں گے، مدنی چینل کے ناظرین کو بھی بیان کریں گے گناہوں سے بچنے کا وظیفہ۔ اس کا وظیفہ بھی، اس پر بھی عمل کرتے رہیں، اور عملی طریقہ، عملی طور پر بھی ہم دیکھیں بچنے کی کوشش کریں، اچھی صحبت اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ اچھی صحبت، دعوت اسلامی کا مشک بار پاکیزہ یہ مدنی ماحول ہے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ ہر جمعرات کو الحمدللہ عز و جل ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع ہوتا ہے، اجتماع میں شرکت فرمائیے، اور عاشقان رسول کی صحبت اختیار کیجیے۔ ہر ماہ 3 دن کے کم از کم 3 دن کے مدنی قافلے میں ضرور بالضرور سفر اختیار کیجیے۔ یہ بھی الحمدللہ عز و جل گناہوں سے بچنے کا ایک عمل ہے، اور اسی طرح دیگر جو مدنی کام ہیں ان میں ہم شمولیت اختیار کریں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے منسلک ہو جائیں، انشاءاللہ عز و جل دیکھیں گناہوں سے بھی محفوظ رہیں گے، شیطان کے مکر و فریب سے بھی محفوظ ہو جائیں گے۔ اور اس کا روحانی جو وظیفہ ہے، روحانی عمل ہے، روحانی علاج، وہ بھی انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر اس وظیفے کو پڑھا جائے تو گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ موجود ہے، مدنی پنسورہ میں بھی اس کا روحانی علاج لکھا ہوا، ابھی ہم آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتے ہیں۔ مزید کالز چلا دیجیے گا۔ میرا نام بادشاہ بھائی ہے، میں جاتیہ مکان لینا چاہتا ہوں بہت دنوں سے، مگر مل رہا نہیں، اس واسطے میرے کو روحانی علاج بھی کرانا ہے۔ اور میرا دوسرا مسئلہ یہ ہے، بچی ہے یاسمین نام، 7 سال ہو گئے، اس کی شادی ہو گئی، مگر اولاد نہیں ہے ابھی تک میرے بچی کو۔ ذاتی مکان لینا چاہتے ہیں اور اس کا روحانی علاج انشاءاللہ ابھی ہم آپ کو بیان کریں گے، روحانی علاج اور اولاد کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ابھی ہم آپ کو روحانی علاج بیان کرتے ہیں۔ مزید کالز چلا دیجیے گا۔ کار علی ہے اور میری والدہ کا نام عائشہ بی بی ہے، میں سرگودا سے بول رہا ہوں۔ مجھے 2 سال پہلے ہیپاٹائٹس سی ہوا تھا اور وہ ٹیکے لگوانے سے وہ تو ٹھیک ہو گیا، لیکن میرے پیٹ میں دائیں طرف اور پسلیوں کے نیچے درد ہوتا ہے، وہ نہیں ختم ہو رہا۔ پیٹ میں تکلیف اور پسلیوں میں درد، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے انشاءاللہ۔ ابھی ہم آپ کو اس کا روحانی علاج بیان کرتے ہیں۔ مزید کالز چلا دیجیے گا۔
सर मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है, वालिदा का नाम शमीम बानो है। मुझे इस्तिखारा करवाना और सर में दर्द और ब्लड प्रेशर रहता है मेरा। सर में दर्द और ब्लड प्रेशर इस्तिखारा करके इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अभी हम आपको बयान करते हैं। मज़ीद कॉल्स चला दीजिए। मेरा नाम आसिफ है, मेरी वालिदा का नाम हमना है, मेरी नानी का नाम बशीरा है। मेरी वालिदा को काफ़ी अर्से से तबीयत ख़राब है, तो आप इस्तिखारा करके बता दें क्या प्रॉब्लम है। अल्लाह तबारक व तआला आपकी वालिदा को शिफ़ाए कामिला आजिला सेहत नाफ़िया अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अभी हम आपको आपकी वालिदा का इस्तिखारा करके रूहानी इलाज बयान करते हैं। मज़ीद कॉल्स चला दीजिए। नाम साजिद अली है और मेरी वालदा का नाम रज़िया बीबी है। मेरा 2 साल से तकरीबन कारोबार दिन ब दिन नीचे से नीचे आते जा रहा है। मैंने इस्तिखारा करवाने की क्या वजह है, जिस वजह से ये मेरा काम जो है ना ख़त्म होता जा रहा है। इंशाअल्लाह सवजल साजिद भाई अभी हम आपका इस्तिखारा करके रूहानी इलाज बयान करते हैं। मज़ीद कॉल्स चला दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद फ़हीम वलीद मोहम्मद आरिफ है। मुझे अपनी वालिदा का इस्तिखारा कराना है। इस्तिखारा ये कराना है कि वालिदा साहिबा का तकरीबन 3 माह से पैरों में काफ़ी दर्द है, वो चल नहीं सकती। मेरी वालिदा का नाम परवीन बानो है और उनकी वालिदा का नाम सुगरा भाई है। इंशाअल्लाह सवजल इस्तिखारा करके अभी हम आपको रूहानी इलाज बताते हैं। एक कॉल और दे दीजिएगा, फिर इंशाअल्लाह इस्तिखारों के बता। मेरा नाम मोहम्मद अशरफ अतारी है। मेरी वालदा का नाम नेका बीबी है। हवेली लखा से अर्ज कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि मैं तकरीबन 6 माह से मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती और आप इस्तिखारा कर दें और रूहानी इलाज फरमा दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अब इंशाअल्लाह सवजल इस्तिखारे भी किए जाएंगे और रूहानी इलाज जिन इस्लामी भाइयों ने मालूम किए उनके रूहानी इलाज भी बयान किए जाएंगे। अपने पास कोशिश करके तहरीर भी फरमाते रहिएगा और कोशिश करके अपने साथ डायरी और कलम ये रख लिया कीजिए, जो भी पढ़ने के लिए बताया जाए, अगरचे वो किसी और के लिए भी रूहानी इलाज हो। अब जैसे गुनाहों से बचने का वजीफ़ा एक इस्लामी भाई ने कॉल की मालूम किया, हम सबको इसकी हाजत है। अगरचे ये उन्होंने मालूम किया, लेकिन हम अपने पास भी नोट कर लें, अपने पास भी लिख लें, हम ख़ुद भी इस रूहानी इलाज पर अमल कर सकते हैं। बढ़ते हैं रूहानी इलाज की जानिब। हमारे जुनैद भाई की कॉल थी, इन्होंने कहा कि गुनाहों से बचने का वजीफ़ा और साथ साथ इन्होंने रोज़ी में बरकत का भी वजीफ़ा मालूम किया था। ये दोनों रूहानी इलाज बता दीजिए। हमारे जुनैद भाई ने लाहौर से जो इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला हमें भी गुनाहों से महफूज फरमाए। एक वजीफ़ा मदनी पंसूरे से आपकी बारगाह में पेश है। या क़हारू या क़हारू या क़हारू का वजीफ़ा कसरत से करते रहे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल बुरी ख्वाहिशात से छुटकारा मिल जाएगा। साथ ही चूँकि गुनाहों से बचने के बाद नेक भी बनने का है, नेक बनने का भी जहन है, तो या ख़बीरू इसका भी वजीफ़ा करते रहे तो इंशाअल्लाह कसरत से पढ़ते रहे तो पाबंद सुन्नत बन जाएंगे। मदनी इनामात माशाअल्लाह, मदनी इनामात पर अमल करें तो मदनी इनामात के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। इस्लामी भाइयों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल 72 मदनी इनामात हैं और इस्लामी बहनों के लिए 63 मदनी इनामात हैं। मदनी चैनल के अगर मुमकिन हो तो मदनी इनामात का रिसाला या हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन को इसकी ज़ियारत भी करवा दीजिए। तो मदनी इनामात का ये रिसाला मकतबतुल मदीना से भी आप तलब फरमा सकते हैं। हमारी दावत इस्लामी की वेबसाइट www.dawatislami.net, इससे भी आप मदनी इनामात का रिसाला हासिल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और मदनी इनामात के मुताबिक मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाज़रीन, ज़िंदगी गुजारने की हम कोशिश करें। नमाज़ों में अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल इस्तिक़ामत मिलती है, अच्छी अच्छी नियतें करने का जज्बा मिलता है। घर में मदनी माहौल बनाने के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल मदनी फूल इस रिसाले में मौजूद हैं। ये देखिए, ज़ियारत भी कर लीजिए। 72 मदनी इनामात का ये अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल रिसाला है। बहुत प्यारे प्यारे मदनी फूल इसमें अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया ने सवालात की सूरत में अता फ़रमाए हैं। इसके मुताबिक अमल करेंगे तो अपने अंदर हम खुद तब्दीली महसूस करें, नेक में इंशाअल्लाह बन जाएंगे। और नेक बनने का नुस्खा यह है ही मदनी इनामात का रिसाला। इसको फ़ौरन से पहले ही हासिल कर लीजिए, सांस बाद में लें और पहले इस रिसाले को हासिल करें। और हमारे इस्लामी भाई, मदनी चैनल के नाज़रीन, हर मदनी माह के इब्तिदाई 10 दिन के अंदर अंदर अपने यहाँ के ज़िम्मेदार को जमा करवाने की नियत भी फरमाएँ कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अपने यहाँ के ज़िम्मेदार को भी जमा करवाएंगे। अच्छा, और दूसरा वजीफ़ा मालूम किया था इन्होंने रोज़ी में बरकत का। रोज़ी में बरकत के लिए अभी इस्लामी भाई को भी अर्ज़ किया था, दोबारा इस वजीफ़ा को सुन लेते हैं कि या मुसब्बिबल असबाब या मुसब्बिबल असबाब 500 बार ये वजीफ़ा इशा की नमाज के बाद
کھلے آسمان تلے ننگے سر کھڑے ہو کر پڑھ لیں، اول آخری 11 درود پاک بھی پڑھ لیں تو انشاءاللہ روزی میں برکت نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ ساتھ ہی مدینہ قافلے میں سفر کرے، 3 دن کے قافلے جو راہ خدا عز و جل میں دعوت اسلامی کے تحت سفر کرتے ہیں، اس میں سفر کر کے دعائیں کریں، انشاءاللہ آپ کے روزی میں برکت بھی ہوگی، مزید انشاءاللہ برکتیں نصیب ہوگی، انشاءاللہ پریشانیاں دور ہوں گی۔ اچھا، ذاتی مکان کے حوالے سے ایک اسلامی بھائی نے کال کی تھی، انہوں نے کہا کہ ذاتی مکان میں لینا چاہتا ہوں، اکثریت کی یہ خواہش ہوتی ہے کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں، پورے نہیں ہو پا رہے ہیں، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ ہمارے دیگر مدنی چینل کے ناظرین کا بھی بھلا ہو جائے، کہ اللہ کرے اپنا گھر ہو جائے، اپنی جگہ ہو جائے، اپنی زمین ہو جائے، ذاتی مکان لینے میں کامیابی حاصل ہو جائے، کوئی روحانی علاج۔ یا سمیعو یا سمیعو یا سمیعو 100 بار جو روزانہ پڑھے اور اس دوران گفتگو نہ کرے اور پڑھ کر دعا مانگے، انشاءاللہ عز و جل جو مانگے گا پائے گا۔ تو اسلامی بھائی جو ذاتی گھر کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا، تو آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ یہ وظیفہ کریں، پڑھ کر روزانہ 100 بار پڑھ کر دعا مانگے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا ذاتی گھر بھی ہو جائے گا۔ مزید اس کے لیے تعویذات کے بستے سے تعویذات بھی حاصل کریں، کارڈ کا عمل بھی کروائیں، انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا، انہوں نے یہ بھی معلوم کیا تھا کہ اولاد کے حوالے سے ان کی بچی ہے، شادی کو 2 سال ہو چکے ہیں، اولاد کا سلسلہ نہیں، اولاد کے حوالے سے روحانی علاج۔ اسی مدنی پنسورہ کے صفحہ نمبر 248 پر اس حوالے سے بھی الحمدللہ روحانی علاج موجود ہے۔ یا باریئو 10 بار جو کوئی ہر جمعے کو پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ عز و جل اس کو بیٹا عطا ہوگا۔ تو اس کی عادت بنا لی، وظیفہ پڑھ لیں، اور اسی طرح جیسے اپنی دعوت دی تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت مختلف جگہوں پہ تعویذات اطہاریہ کے بستے لگتے ہیں، یہاں سے ان کے لیے تعویذات حاصل کرے اور کارٹ وغیرہ کی ترکیب بنائیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم سے اولاد نرینہ عطا ہو جائے انشاءاللہ۔ اچھا، ذوالفقار علی بھائی کی قول تھی، انہوں نے کہا کہ 2 سال سے ہیپاٹائٹس کے مرض میں مبتلا تھا، یہ تو الحمدللہ عز و جل سے نجات حاصل ہو گئی، اور پسلیوں کے حوالے سے آپ نے کہا کہ اس میں تکلیف رہتی ہے اور پنڈلیوں میں کافی درد رہتا ہے، تو اس کا روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے ذوالفقار علی بھائی، آپ بھی اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی، کہ جس کے ساتھ کمر میں تکلیف رہتی ہو یا پنڈلیوں میں درد رہتا ہو، جوڑوں میں درد رہتا ہو، تو بہت پیارا، بہت آسان روحانی علاج ہے۔ ذوالفقار علی بھائی آپ بھی اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جن کے ساتھ یہ بیماری ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا غنیو، یا غنیو، یا غنیو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ اس وظیفے کو پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے جوڑوں کی تکلیف، آپ کے گھٹنوں کی تکلیف، آپ کی پنڈلیوں میں اگر درد ہے وہ، پسلیوں میں اگر درد ہے وہ بھی انشاءاللہ عز و جل ختم ہو جائے گا۔ اور ساتھ ساتھ اگر جسم کے کسی عضو میں تکلیف رہتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا مغنیو 1 مرتبہ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے درد کے مقام پر آپ پھیر لیں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ میٹھی میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آپ کے استخارے بھی کر دیے گئے، جوابات کی طرف بڑھتے ہیں، جوابات آپ سماعت فرما لیجئے۔ ہمارے ایک اسلامی بھائی کی قول تھی، آپ نے کہا کہ سر میں کافی تکلیف رہتی ہے اور بلڈ پریشر کا بھی مسئلہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے۔ آپ کا استخارہ کیا گیا تو استخارے میں آپ کے ساتھ کوئی عملیات، کوئی بندش، اثرات وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، صرف بیماری کی علامات ہی کا اشارہ آ رہا ہے۔ روحانی علاج اس حوالے سے آپ سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ 7 مرتبہ سورۃ الناس، قرآن پاک کی سب سے جو آخری صورت ہے سورۃ الناس، یہ 7 مرتبہ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے سر پر پھیریں، انشاءاللہ عز و جل سر کے درد سے نجات حاصل ہوگی۔ اگر کوئی دوسرا دم کر سکتا، اب مثال کے طور پر جیسے ذوالفقار علی بھائی آپ کے سر میں کافی تکلیف رہتی ہے، کوئی اور آپ کے کوئی بھائی 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر آپ کے سر پہ بھی دم کر سکتے ہیں، آپ کے سر پہ دم کریں، یہ 1 مرتبہ کا عمل ہوا۔ پھر دوبارہ آپ کے بھائی آپ سے معلوم کریں کہ آیا ابھی بھی سر میں درد باقی ہے یا نہیں، بالفرض اگر ابھی بھی سر میں درد باقی ہو تو دوبارہ آپ کے بھائی وہی یہ عمل کریں، یعنی 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر آپ کے سر پر دم کر دیں۔ اچھا، پھر آپ سے معلوم کریں کہ آیا ابھی بھی سر میں درد باقی ہے یا نہیں، اگر ابھی بھی سر میں درد باقی ہو تو تیسری مرتبہ پھر آپ کے بھائی آپ پر عمل کریں، یعنی 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر آپ کے سر پر دم کر دیں۔ تیسری مرتبہ کا عمل مکمل ہونے سے پہلے انشاءاللہ عز و جل آپ کے سر کا درد یہ جاتا رہے گا، چاہے آدھے سر میں درد ہو یا پورے سر میں درد ہو، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔
اچھا اس کے علاوہ آپ ہمارے تعویذات اتاریہ کے بستے سے رابطہ بھی فرمائیے، اور سر پر باندھنے کا ایک مخصوص تعویذ دیا جاتا ہے، وہ تعویذ آپ حاصل فرما لیجئے، سر پر باندھیں اور زہ نصیب امام شریف کا تاج بھی سجائیں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ اس کے بعد آصف بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ والدہ کی کافی عرصے سے طبیعت خراب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی والدہ کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے۔ آپ کی والدہ کا استخارہ کیا گیا آصف بھائی، تو استخارے میں فی الوقت نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، نظر بد کے معاملات ہیں، کوئی عملیات کوئی بندش وغیرہ کا معاملہ بالکل بھی نہیں ہے۔ روحانی علاج اس حوالے سے سماعت فرما لیجئے اور اس پر عمل بھی فرمائیے، وہ یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ اپنی والدہ کو پلائیے، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ اور خوب خدمت کیجیے، والدین کی خدمت بڑی سعادت کی بات ہے، نصیب والوں کا حصہ ہے، اور اگر کوئی شرعی مجبوری نہ ہو، والدہ کی خدمت میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، تو زہ نصیب آپ مدنی قافلے میں سفر کر کے اپنی والدہ کی صحت یابی کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے امید ہے کہ آپ کی والدہ صحت یاب ہو جائے گی۔ خوب خدمت کیجیے والدہ کی، انشاءاللہ عز و جل دیکھیں کرم ہوگا۔ اچھا اس کے بعد ساجد علی بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ 2 سال سے میرا کام کافی خراب ہوتا جا رہا ہے، نقصان پر نقصان ہو رہا ہے، آپ کا استخارہ کیا گیا تو آپ کے ساتھ گردش کے معاملات کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی خیر فرمائے۔ روحانی علاج اس حوالے سے سماعت فرما لیجیے۔ مدنی پنصورہ کے باب فیضان اوراد میں یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے کہ جس کے کام پورے نہ ہوتے ہوں، کام میں نقصان ہوتا ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ روزانہ 100 مرتبہ یا مؤخرو، اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفاتی نام ہے یا مؤخرو، روزانہ 100 مرتبہ آپ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے تمام جائز کام پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا اس کے بعد آفتاب بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ میں بیرون ملک جانا چاہ رہا ہوں، وہاں جانا میرے لیے بہتر ہے یا نہیں، یا یہیں پر اپنا ہی کوئی کام کرنا بہتر ہے۔ تو آفتاب بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا تو استخارے میں فی الوقت یہ اشارہ آ رہا ہے کہ بیرون ملک جانا آپ کے لیے بہتر نہیں ہے، یہیں ملک پاکستان میں کام کرنا، اپنا ہی کوئی کام کرنا، اسی میں آپ کے لیے بہتری کا اشارہ ہے۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو آپ کے تمام جائز کاموں میں برکتیں عطا فرمائے۔ جائز کام میں برکت کے لیے کام ہمارے جائز کام پورے ہو جائیں، اس کا روحانی علاج بھی سماعت فرما لیجیے، بہت پیارا روحانی علاج ہے۔ مدنی پنصورہ کے باب فیضان اوراد میں یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے کہ جو کوئی نیند سے بیدار ہونے کے بعد 20 مرتبہ یا مقتدرو یا مقتدرو 20 مرتبہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کے تمام جائز کاموں میں اللہ تبارک و تعالی کی مدد شامل حال رہے گی۔ بہت پیارا روحانی علاج، جب بھی نیند سے بیدار ہوں۔ اچھا جب نیند سے بیدار ہوں تو اس میں یہ احتیاط کیجئے کہ کلی کر کے پھر اس وظیفے پر عمل کیا جائے، کیونکہ جب سو کر اٹھتے ہیں تو پیٹ سے کچھ ایسی گرم ہوائیں نکلتی ہیں جس کے سبب منہ میں بدبو آنا شروع ہو جاتی ہیں، تو جب منہ میں بدبو ہو تو ذکر اللہ عز و جل کرنا منع ہوتا ہے۔ تو زہ نصیب مسواک کر کے منہ صاف کر کے پھر اس وظیفے پر عمل کیجیے، وضو بنا کر اس وظیفے پر عمل کیجیے، انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی کی مدد شامل حال۔ بہت پیارا یہ مدنی پھول ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین جو ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں وہ بھی نوٹ فرما لیں کہ جب بھی نیند سے بیدار ہوں، نیند سے بیدار ہونے کی جب دعا پڑھیں، کلمہ طیبہ پڑھیں، اللہ تبارک و تعالی کا نامی لیں، کلمہ طیبہ پڑھیں، درود پاک پڑھیں، تو منہ صاف کر کر پھر اٹھنے کے بعد کے وظائف پڑھیں۔ اسی طرح یہ جو ابھی وظیفہ بتایا گیا کہ ہمارے جائز کاموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال رہے گی، 20 مرتبہ یا مقتدر جو پڑھ لیا کریں۔ تو جب اس وظیفے پر عمل کریں تو اپنا منہ صاف کر کے، کلی کر کے اور مسواک کر کے اگر میسر ہو تو پھر اس وظیفے پر عمل کیجیے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا اس کے بعد ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، فہیم بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ والدہ کے 3 ماہ سے پیروں میں تکلیف ہے، اللہ تبارک و تعالی آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے، اس کا روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ درد کے مقام پر سیدھا ہاتھ رکھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیجئے، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد و احاذر۔ آپ کی والدہ اس روحانی علاج پر عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔
اور یہ جو آپ کو روحانی علاج بتایا گیا گھریلو علاج میں الحمدللہ عز و جل یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے، اس کے مطابق عمل کیجئے، فائدہ حاصل ہوگا۔ آخر میں اشرف بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ 6 ماہ سے طبیعت خراب رہتی ہے، کوئی روحانی علاج بتا دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے، اس کا روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ 115 مرتبہ یا مؤمنون پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، پانی پہ دم کر کے بھی پئیں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ آخر میں ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے، بالخصوص وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ آخر میں ہم اپنے عزم کا بھی اظہار کر لیتے ہیں اور مدنی مقصد کو بھی دہرا لیتے ہیں، وہ مدنی مقصد جو ہمیں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے عطا فرمایا ہے۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ عز و جل۔ کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی،